حدیث پاک کے مطابق نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علماء کو اپنا وارث قرار دیا اور فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ اور ایک حدیث میں موجود ہے، سنن الترمذی کی حدیث حسن ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، کہ عالم کی عابد پر وہ فضیلت ہے جو 14ویں کے چاند کی ستاروں پر فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت نے 14ویں کے چاند کو ستاروں پر کتنی واضح فضیلت عطا فرمائی۔ یہ فضیلت ایک عام عالم کی ہے، جو ایک معمولی سطح کا عالم ہو اس کی عابد پر یہ فضیلت ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ پھر اس ہستی کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا جن کو اللہ نے امام اہل سنت بنایا ہے، جن کو مجدد دین و ملت کہا گیا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے علوم معارف کا سمندر بنایا ہے، جن کو تبحر علمی عطا فرمائی، تفقہ عطا کیا، جنہیں علوم دینیہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسا تعمق عطا فرمایا کہ جس کی نظیر مثیل اور مثال کا ملنا بہت مشکل ہے۔ وہ سیدی امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت 50 سے زیادہ علوم پر، صرف یہ نہیں کہ وہ صرف علوم حاصل تھے، علوم میں مہارت تھی، ملکہ راسخہ آپ کے اندر تھا۔ آپ کو قرآن مجید فرقان حمید سے لے کر جتنے علوم ہیں معقول کے منقول کے، ان تمام کے اوپر بڑی گہری بصیرت، بڑا گہرا ملکہ حاصل تھا، اور اس پر آپ کا فتاوی رضویہ جو اس وقت روئے زمین کا سب سے بڑا فتاوی ہے، 30 سے زائد جلدیں جس کی چھپ چکی ہیں، اور ہزارہ مسائل کے مدلل جواب ہیں۔ بعض سوال ایسے ہیں کہ ان کے جواب میں اعلیٰ حضرت نے سمندر بہا دیے ہیں اور مسائل کو علم نشرح کر دیا ہے، اور اس میں تحقیق اور تدقیق کے ایسے جواہر بیان کیے ہیں کہ جو ہمیں بڑی بڑی کتابوں کے اندر اتنی تحقیق نظر نہیں آتی، اتنی بصیرت نظر نہیں آتی، اتنی گہرائی نظر نہیں آتی جو امام اہل سنت امام عشق و محبت نے فتاوی رضویہ کے اندر آپ نے بیان فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ فتاوی رضویہ کے اندر تقریباً 1000 سے زائد مسائل ایسے ہیں جو بڑے بڑے نامور علماء نے پوچھے ہیں، یعنی علماء کی بھی جس ہستی کی طرف رجوع تھی، جن کا رجوع تھا، اور وہ اپنے مسائل میں جن کی طرف متوجہ ہوتے تھے، وہ بریلی کے امام احمد رضا خان فاضل بریلی، یہاں تک کہ باہر کے ممالک سے، عراق سے، شام سے، افغانستان سے، حتیٰ کہ حرمین شریفین سے، کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ امام اہل سنت کے پاس ایک دن میں 500 مسائل جمع ہوتے، ملک کے طول و عرض سے اور کئی ممالک سے آپ کے پاس مسائل جمع ہوتے، اور حرمین شریفین کے علماء کی بھی جس ہستی پر نگاہ جمتی تھی وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت۔ یہ کتنا بڑا شرف اللہ نے عطا کیا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو فقہ میں ایسا تبحر عطا کیا کہ اس وقت کے علماء نے، حرمین شریفین کے علماء نے یہ کہا کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی یہ تبحر علمی دیکھتے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو وہ امام محمد اور امام ابو یوسف کی صف میں آپ کو بٹھاتے۔ اتنا اللہ رب العزت نے فقہی بصیرت سے آپ کو مالا مال کیا تھا، اور علماء کا اتفاق تھا کہ اعلیٰ حضرت جس دور میں تھے ان کی موجودگی میں کسی کو اللہ نے فقہ حنفی پر اتنی بصیرت نہیں دی، گہرائی نہیں دی جتنی اعلیٰ حضرت کو دی۔ اور صرف فقہ نہیں، حدیث میں، قرآن کی تفسیر میں آپ کو ید طولہ حاصل تھا۔ حدیث میں آپ کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت کا آپ جو رسالہ اٹھا کر دیکھیں، اس میں احادیث کے انبار ہوتے ہیں، اور ایک حدیث کی آپ کئی کتابوں سے تخریج کرتے ہیں، اور اس کی سند کے تمام راویوں پر آپ کی نظر ہوتی ہے۔ بعض اوقات جب آپ ایک راوی کے متعلق زبانی بھی بیان کرتے نا کہ اس پر یہ جرح کی گئی ہے، تو پھر
علامہ ذہبی کو آپ پڑھیں میزان الاعتدال میں، یا حافظ ابن حجر اسقلانی کو پڑھیں لسان المیزان میں، تقریب التہذیب میں، وہ جتنی بھی اسماء و رجال کی کتابیں اٹھائی جاتی ہیں، جو اعلیٰ حضرت نے جرا بیان کی ہوتی وہی جرا ہمارے ائمہ دین نے کی ہوتی۔ تو اتنی گہری نظر کا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے علوم کے لیے، معارف کے لیے، حکم کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا تھا۔ اسی وجہ سے علماء نے آپ کو متفقہ طور پر مجدد قرار دیا، آپ نے دین کی تجدید کی، کوئی ایسا دین کا شعبہ نہیں چھوڑا، عقائد سے لے کر احکام تک کوئی ایسا دین کا شعبہ نہیں چھوڑا جس میں آپ نے احقاق حق نہ فرمایا ہو اور ابطال باطل نہ کیا ہو۔ جب شان الوہیت پر حملہ ہوا اس وقت بھی اعلیٰ حضرت نے کئی رسائل مرتب فرمائے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پر مرزا قادیانی نے اور قاسم نانوتوی نے حملہ کیا، اس وقت بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلی علیہ رحمت نے 5 سے زائد رسالے آپ نے نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے اوپر تحریر فرمائے، دلائل کے سمندر دیے اور مرزا قادیانی کو مرتد قرار دیا۔ جب نبی کریم علیہ السلام کی ناموس پر، آپ کے علم پر، آپ کی عظمتوں پہ حملے ہوئے، اس وقت بھی جو سد سکندری کے طور پر سرکار کی عزت کا محافظ بنا اس کا نام امام احمد رضا ہے، اور آپ نے نظم و نثر کے ساتھ بر صغیر میں بلکہ پوری دنیا میں نبی کریم علیہ السلام کے عشق و محبت کے سمندر بہا دیے۔ اب کوئی ایسا سنی نہیں جس کو اعلیٰ حضرت کے دسترخوان عشق سے خوشہ چینی نہ ملی ہو۔ وہ اعلیٰ حضرت ہی ہیں جن کا کلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت ہی ہیں جن کے کلام سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زباں نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، اور تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحائے عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تو اس طرح اپنے اشعار کے ساتھ مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کو آپ نے نکھار کر پوری امت کے سامنے پیش کیا، اور کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کے متعلق ادب کا، احترام کا، تعظیم کا، عشق و محبت کا عقیدہ رکھنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، جو اس سے ہٹے گا وہ گستاخی کی طرف جائے گا۔ تو سیدی امام اہل سنت نے پھر صرف سرکار دو عالم علیہ السلام کی ناموس کا دفاع نہیں کیا، بلکہ صحابہ کرام اہل بیت کی ناموس پر، ان کی حرمتوں پر پہرے دیے، اور پھر جتنی بدعات تھیں، یہ ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی علیہ رحمت کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ قبروں کی پوجا انہوں نے کروائی، حالانکہ یہ ظلم عظیم ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سجدہ تعظیمی کی حرمت پر جتنے دلائل دیے، روئے زمین کا کوئی بندہ اتنے دلائل آج تک نہیں دے سکا، اور آپ نے تو یہاں تک منع کیا کہ قبر سے 4 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو، بوسہ دینے سے بھی امام اہل سنت نے منع فرمایا، زمین کے چومنے کو بھی حرام قرار دیا، چوکھٹ پہ جھکنے کو بھی آپ نے منع قرار دیا، اور فرمایا کہ ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہندوستان میں جتنی بدعات تھی، ان تمام بدعات کا کلا کما کرنے والی شخصیت اور ان تمام بدعات کو ختم کر کے سنت کو نافذ کرنے والی شخصیت امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور ہمیں ان کی نسبت پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔